ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اپنی بیوی حوا کے ساتھ. وہاں نہ نماز پڑھنا تھا، نہ روزہ رکھنا تھا، نہ کوئی عبادت کرنا تھا. بس جنت میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے. اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور اے حوا تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، اِلَّا هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، سوائے ایک درخت کے اس کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایک درخت، ہزاروں چیزیں جنت میں کھانے کی ملی ہیں، ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، اللہ نے کہا اس کے پاس مت جانا. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس پیڑ کے پاس نہیں جا رہے تھے. شیطان آیا بھیس بدل کر کے، اور شیطان نے کہا کہ اے آدم، اے حوا، یہ جو پیڑ ہے نا، اس پیڑ کو کھا لو گے، یہ امرت ہے، اس کو کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے تم. اس نے اللہ کی قسم بھی کھا کر کے یہ باتیں بتائی. قرآن کہتا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے قسم کھا کر کے، جھوٹے وعدے کر کے آدم کو اور حوا کو بہکا دیا. یہاں ایک بات اور بتا دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حوا نے حضرت آدم کو بہکایا، یعنی غلطی اصل عورت کی تھی، آدم علیہ السلام نے تو اپنی بیوی کی بات مانی تھی. ایسا نہیں ہے، قرآن دونوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے آدم کو بھی بہکایا، شیطان نے حوا کو بھی بہکایا، دونوں کو پھسلا دیا. دونوں کو شیطان نے اس پیڑ کے قریب، جس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، شیطان کے بہکانے پر دونوں نے اس پیڑ کے درخت کو، اس کے پھل کو کھا لیا. اب جب کھا لیا تو انجام کیا ہوا؟ دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، آدم بھی ننگے، حوا بھی ننگے. قرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم اور حوا دونوں جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، اپنی باڈی کو کور کرنے لگے. ننگا رہنا پسند نہیں کیا ہوگا. آج دنیا میں ترقی کی علامت ہے، گوا میں چلے جاؤ، بڑے بڑے بیچز پہ چلے جاؤ، سمندر کے کنارے مادر ذات ننگے مرد و عورت پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو دنیا ترقی کا نام دیتی ہے، اس کو دنیا فیشن کا نام دیتی ہے. یہ ننگے رہنے والے، یہ برہنہ رہنے والے، یہ بے حیا اور بے شرم لوگ، یہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں. انسان کی فطرت یہ کہتی ہے، انسان کا نیچر یہ کہتا ہے، انسان کا سوبھاؤ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تیری شرمگاہ کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز پردے کے طور پر ہونی چاہیے. بھائی مرد بھی سب کے سامنے ننگا، عورت کو تو چھوڑ دیجئے، مرد بھی سب کے سامنے ننگا. اگر کوئی مرد سب کے سامنے ننگا رہتا ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ پاگل ہے یا انسان نہیں ہے. پاگل ہے، کریک مائنڈ کا ہے، دماغ خراب ہے، تبھی وہ ننگا رہے گا، ورنہ مرد بھی کم سے کم انڈر ویئر میں تو دوسروں کے سامنے کم سے کم انڈر ویئر میں رہے گا. آدم اور حوا دونوں نے اپنے جنت کے پتے سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کیا. اب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا حضرت آدم اور حوا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم، اے حوا، میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا. کیوں تم نے شیطان کی بات مانی؟ کیوں تم اس کے بہکاوے میں آ گئے؟ کیوں تم ظالموں میں سے ہو گئے؟ غلطی آدم سے بھی ہوئی، غلطی حوا سے بھی ہوئی. قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. کیسے مانگوں؟ اے اللہ، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے کہ تو نے آدم سے غلطی کے باوجود تو نے آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اللہ نے آدم کے دل میں وہ کلمات ڈالے، وہ دعا ڈالی، جو دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا اتیاچار کیا، اور اگر تو نے نہیں معاف کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کی آدم اور حوا، اور جب یہ دعا کی اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کیا، دونوں کی توبہ کو قبول کیا، لیکن اللہ نے کہا کہ اب تم جنت میں نہیں، اب تم زمین پہ جاؤ گے، اب زمین پہ جاؤ گے، دنیا میں رہو گے۔ اب یہ آدم اور حوا دنیا میں کہاں آئے، اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک روایت تو نہیں ملتی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ انڈیا یا سری لنکا کے کسی علاقے میں اترے تھے، اور حضرت حوا جو تھی وہ جدہ میں اتری تھی، اسی لیے جدہ، عربی میں جدہ بولتے دادی کو، تو چونکہ وہاں پہ حضرت حوا اتری تھی اس لیے اس جگہ کا نام جدہ، سعودی عرب کے اندر جو بہت بڑا شہر ہے، مشہور علاقہ ہے جدہ، وہاں پہ یہ تاریخ کی ایک روایت ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اوتھینٹک ہے، معتبر ہے، بس تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اس کے معتبر ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا، ہم آدم اور حوا کی اولاد، اللہ نے ہمیں اور آپ کو آدم اور حوا کی اولاد بنایا، انسان بنایا ہے۔ ہماری فطرت میں غلطی کرنا ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم سے خطائیں ہوں گی، خطا کا ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ ہم خطا کے بعد، غلطی کے بعد ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام آدم کی اولاد خطا کرنے والے ہیں، اور تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان ایک بار غلطی کرتا ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، دو بار غلطی کرتا ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، تین بار غلطی کرتا ہے ہم جب بار بار غلطی کرے تو ہمارا بھی برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹے کی ایک بار غلطی معاف کرتا ہے، دو بار غلطی معاف کرتا ہے، جب بیٹا بار بار غلطی کرتا ہے تو باپ کہتا ہے نہیں اب تو غلطی نہیں کر رہا ہے، تو بدتمیزی کر رہا ہے، پھر باپ بھی بیٹے کو گھر سے نکال دے۔ ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ماں بھی اپنے بچے کی بدتمیزیوں اور اپنی بچے کی غلط حرکتوں پر ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، سزا دیتی ہے۔ ماں اتنی رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کو معاف نہیں کرتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار، ایک باپ کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ بندوں کی خطاؤں کے باوجود، بندوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دعوت دیتا ہے، اے میرے بندو آ جاؤ، حل من مستغفر فاغفر لہ۔ ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر گڑ گڑانے والا، میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔